اچھا، دوسرا سوال یہ ہے کہ اخبارات و جدید ذرائع کے وسیلے یہ بات موصول ہوئی ہے کہ وطن عزیز پاکستان میں بھی کرونا وائرس پہنچ چکا ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں اس سے محفوظ رہنے کا حل بتایا جائے۔ اس سے سب سے پہلا حل تو یہ ہے کہ جتنی احتیاطی تدابیر ہیں وہ اختیار کی جائیں۔ اس معاملے میں جو ڈاکٹرز یا میڈیکل کی طرف سے جتنی ہمیں محتاط رہنے کی تنبیہات کی جاتی ہیں ان پر عمل کیا جائے۔ شریعت نے جو اس معاملے میں خاص طور پر ایک احتیاط بتلائی ہے، حدیث کی کتاب صحیح بخاری کے اندر کتاب الطب کے اندر ایک باب ہے، باب ما یذکر فی الطاعون، طاعون کا بیان، وبا کا بیان۔ یہ بھی سمجھو کہ قسم کی طاعون اور وبا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے بچنے کی تدابیر میں سے ایک تدبیر یہ ہے، آپ کو اگر پتہ ہو کہ فلاں جگہ پر فلاں علاقے میں طاعون آ چکی ہے، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں فلا تدخلوها، احتیاطی تدبیر یہ ہے کہ آپ وہاں پہ نہ جائیں، وہاں پہ نہ جانا، وہاں سے دور رہنا، یہ احتیاطی تدبیر ہے۔ اور آگے نبی کریم علیہ السلام یہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ کہیں پہ رہتے ہیں اور وہاں پہ اس قسم کا ماحول بن جائے، طاعون آ جائے، وبا آ جائے، وہاں پہ یہ بیماری آ جائے، فرمایا کہ پھر فلا تخرجوا منہا، پھر وہاں سے بھاگنے کی اجازت نہیں، پھر وہاں سے نہ نکلیں۔ جو پچھلے دنوں میں جو ہم نیوز کے ذریعے سن رہے تھے، ہماری حکومت پر بار بار یہ زور ڈالا جا رہا تھا کہ جو چائنا میں رہتے ہیں اور وہاں پہ وائرس پھیلا ہوا ہے ان کو وہاں سے واپس بلایا جائے۔ اسی طرح دوسرے ممالک سے ہم جہاں جہاں سنتے تھے کہ وہاں پہ یہ وائرس آ چکا ہے، ہم وہاں سے اپنے بندوں کو واپس بلائیں، تو یہ واپس بلانا یہ شریعت کی روح سے منع گئے۔ جو جہاں پر ہے یہ بیماری آ گئی ہے، اب اسے صبر کر کے وہیں رہنا چاہیے، اس کا عقیدہ یہ ہو کہ یہ بیماری مجھے کچھ نہیں کر سکتی الا یہ کہ امر الہی ہو، اور جب امر الہی واقع ہوتا ہے تو اپنے گھر پر بھی بندے کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ تو اس سے بچنے کے لیے پہلی تدبیر تو یہ ہے، پہلا احتیاط تو یہ ہے کہ ہمیں جب پتا ہو کہ یہ چیز، یہ بیماری یہاں پر ہے، ہمیں وہاں جانے سے احتیاط کرنا چاہیے۔ یہ نبی کریم علیہ السلام نے اس سے بچنے کا ایک حل بتایا ہے۔ اور اگلا اور دوسرا حل وہ بھی بڑا عظیم ہے، ہم اگر اس چیز پر بھی عمل کریں تو اللہ پاک ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے گا، کہیں آمین انشاءاللہ۔ وہ حدیث کی کتاب سنن ابی داؤد کے اندر کتاب الادب کے اندر امام صاحب نے ایک پورا چیپٹر قائم کیا ہے کہ ما یقول اذا اصبح، کہ صبح کے وقت کون سی دعائیں پڑھی جائیں، بندہ صبح کرے تو وہ کیا کہے۔ وہاں پر ایک حدیث سے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ جو بندہ یہ دعا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے جو بندہ اس دعا کو 3 مرتبہ صبح کو پڑھے گا، شام تک سے کوئی مصیبت یا اچانک کا حادثہ نہیں پہنچ سکتا۔ اور آپ نے فرمایا اسی طرح کوئی بندہ اس چیز کو پابندی کے ساتھ شام کو پڑھ لے تو دوسرے دن کی صبح تک اسے کوئی اچانک کی مصیبت، اس قسم کا معاملہ نہیں پہنچ سکتا۔ 3 مرتبہ صبح پڑھنی ہے، 3 مرتبہ شام پڑھنی ہے، اور اس پر ایمان رکھنا ہے، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام کی کہی ہوئی بات ہے۔ ایک مسلمان کا 100% اس پر یقین ہو کہ یہ بات غلط نہیں ہو سکتی۔ غلط کیسے ہوگی؟ سورہ نجم کی آیت نمبر 3 اور 4 میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، نبی کریم علیہ السلام جو بات کرتے ہیں وہ تو اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ اچھا، اس حدیث کے اگلے حصے میں بڑا ایک دلچسپ معاملہ ذکر ہے۔ یہ حدیث ہے نا عثمان سے سننے والے جو تابعی تھے، ابان بن عثمان، یہ انہوں نے سنی تھی۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ یہ حدیث جب سنا رہے تھے، یہ عجیب اتفاق تھا کہ اس بندے کو فالج کا اثر ہوا تھا۔ فالج یعنی کہ جسم کا آدھے حصے کا کمزور ہو جانا، متاثر ہو جانا۔ تو یہ جو ابان بن عثمان تھے، اس کے جسم کے آگے آدھے حصے پر فالج تھا۔ تو جب یہ بندہ یہ حدیث سنا رہا تھا تو سامنے سننے والے کو تھوڑا عجیب لگ رہا تھا، اور یہ حدیث سن کر
وہ ابان بن عثمان کو غور سے دیکھنے لگا. وہ دیکھنے کیوں لگا؟ اس لیے دیکھنے لگا کہ اس بندے نے جب یہ کہا ہے یہ دعا 3 مرتبہ صبح پڑھی جائے 3 مرتبہ شام پڑھی جائے تو کسی مصیبت اچانک کے حادثے سے انسان دوچار نہیں ہوتا. یہ بتانے والا بندہ خود تو فالج کا شکار ہو گیا. یہ دعا اسے تو نہیں بچا سکی. بھئی یہ دعا کس طرح کہہ رہے ہیں کہ کچھ نہیں ہوتا؟ تو ابان بن عثمان سمجھ گئے کہ یہ بندہ میری بیماری کو دیکھ کے یہ سوچ رہا ہے یہ دعا اس نے پڑھی تو اس کو یہ بیماری کیوں لگی. تو ابان بن عثمان سن کر اس بندے کو دیکھ کے فرماتے ہیں کہ آپ مجھے دیکھ کے تعجب میں پڑے ہو کہ میں دعا بھی پڑھتا ہوں پھر یہ مجھے بیماری کیوں لگی؟ اس نے کہا کہ ہاں میں آپ ہی پہ تعجب کر رہا ہوں. فرمایا اللہ کی قسم کے اس معاملے سے میں واقف ہوں. میں یہ دعا بڑی پابندی کے ساتھ پڑھتا تھا, صبح کو بھی شام کو بھی پڑھتا تھا. لیکن عجیب اتفاق ہوا کہ ایک دن میری زندگی میں ایسا آیا کہ بڑے غصے کا عالم مجھ پہ طاری تھا. جس غصے کی وجہ سے یہ دعا اس دن میں نہیں پڑھ سکا, اور جس دن یہ دعا مجھ سے رہ گئی تھی اس غصے کی وجہ سے میں نہیں پڑھ سکا تھا. یہ بیماری کا جھٹکا اس دن مجھ پر لگا تھا جس دن میں نے یہ دعا نہیں پڑھی تھی. تو اس وائرس سے بچنے کے لیے 2 بڑے بہترین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دیے ہوئے نسخے ہیں. آپ اسے احتیاطی تدابیر اختیار کریں. جہاں کا سنا ہے آپ وہاں پہ نہ جائیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس دعا کا باقاعدہ طور پر اہتمام کریں. 3 مرتبہ صبح کو پڑھیں, 3 مرتبہ شام کو پڑھیں. اللہ کے حبیب علیہ السلام کی سچی زبان سے اس چیز کی صداقت ہے, صداقت بھرا اعلان ہے کہ 3 مرتبہ صبح شام پڑھنے والا کبھی بھی اس قسم کے فتنوں سے دوچار نہیں ہوگا. اللہ پاک انہیں ضرور محفوظ رکھے گا.